بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قرآن مجید کی 2 آیات پر اجرائے نبوت کے موضوع پر قادیانی شبہات اور ان کے علمی تحقیقی جوابات۔ پہلی آیت، قادیانی قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ جاری ہے اور قیامت تک نئے نبی آ سکتے ہیں۔ پہلی آیت اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر قادیانیوں کے باطل استدلال کا علمی رد کرتے ہیں۔ نمبر 1، یعنی ہم ابھی وہ آیات ذکر کریں گے جس کو قادیانی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو، اس آیت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی نبی آئیں گے۔ وہ باطل ان کے استدلال ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے اس کو استدلال سمجھتے ہیں، دلیل سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان کی دلیل کو ان کے سامنے کیسے ان کے دلیل کو توڑنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے، اور وہ کس طرح غلط استدلال کرتے ہیں یہ بھی واضح کرنا ہے۔ نمبر 1، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیت پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 35۔ اس آیت سے قادیانی کیسے استدلال کرتے ہیں؟ قادیانی اس آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں تمام بنی آدم کو مضارع کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، یعنی مضارع کے صیغے کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو، مضارع کا صیغہ آیا اور اس میں مستقبل کا معنی ہے، اور مستقبل تا قیامت ہے، مستقبل تا قیامت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یأتینکم رسل، کہ جب آئیں گے تمہارے پاس تم میں سے رسول، تو اس کا مطلب قیامت تک آئیں گے۔ بس یہ ان کی اس ایک لفظ کے اوپر پورا استدلال ٹکا ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قیامت تک بنی آدم میں سے رسول آتے رہیں گے، یہ ان کا استدلال ہے۔ اور ان کی استدلال جو ہے نا، وہ ہمیشہ پوری آیت میں سے کسی ایک لفظ کے اوپر ٹکا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنا استدلال کدھر صرف یأتینکم کے اوپر ٹکایا ہوا ہے کہ دیکھو یہ مضارع کا صیغہ ہے، لہذا اب اس سے قیامت تک جو ہے نا نبی آتے رہیں گے۔ قادیانیوں کے باطل استدلال کا جواب۔ قادیانیوں کے اس باطل استدلال کے بہت سے جوابات ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کے اسلوب سے یہ بات ثابت ہے کہ پورے قرآن میں جہاں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے تو وہاں 2 طریقوں سے خطاب کیا ہے۔ نمبر 1، امت محمدیہ کو اجابت کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کیا ہے۔ نمبر 2، امت محمدیہ کو دعوت کے لیے یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا ہے۔ ان 2 طریقوں سے امت محمدیہ کو خطاب ہوا ہے۔ پورے قرآن میں امت محمدیہ کو یا بنی آدم کے الفاظ سے خطاب نہیں کیا گیا۔ پورے قرآن میں یا بنی آدم سے امت محمدیہ کو خطاب نہیں کیا۔ پس ثابت ہوا کہ اس آیت میں امت محمدیہ کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے تمام اولاد آدم کو جو خطاب کیا گیا تھا اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت کے مخاطب جو ہے وہ امت محمدیہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پہلے جو آدم کے اولاد تھے، ہم نے سب کو کہا تھا کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
تو یہ آیت تم سے پہلے تمام لوگوں کو میں بتا چکا ہوں کہ جب تمہارے پاس کوئی نبی آئے گا تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو جواب یہ ہوا کہ اس آیت کا مخاطب جو ہے وہ امت محمدیہ سے پہلے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں کہیں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یا بنی آدم سے خطاب نہیں کیا گیا، تو جب ان کے کبھی خطاب کیا ہی نہیں گیا تو یہاں پر اس سے امت محمدیہ کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس سے پہلی امت مراد ہے، اور واقعی بات تھی کہ پہلی امتوں کے بعد تو اور انبیاء نے آنا تھا۔ جب اور انبیاء نے آنا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آ گئے۔ اب جب امت محمدیہ کے لیے خطاب کا لفظ آیا تو یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، یا ایھا الناس کہا گیا، یا بنی آدم کبھی نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری امت ہے، آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آنے والی۔ جب دوسری امت نہیں ہے تو دوسرا کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک ضروری وضاحت، یا بنی آدم کے الفاظ سے جہاں بھی اولاد آدم کو خطاب کیا گیا ہے وہاں اگر کوئی احکام نازل کیے جانے کا ذکر ہو تو اگر وہ احکام امت محمدیہ میں منسوخ نہ کیے گئے ہو، یا کوئی ایسا حکم جو شریعت محمدیہ کو اس حکم کے پورا کرنے سے مانع نہ ہو، تو امت محمدیہ بھی اس حکم میں شامل ہوتی ہے۔ جبکہ اس آیت میں جس بات کو ذکر کیا گیا ہے وہ سابقہ امتوں کے لیے اس لیے ہے کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا گیا تھا، اور آخری نبی کے آنے کے بعد نبوت جاری نہیں رہتی۔ قادیانی یا نبی آدم کے لفظ پر اعتراض کرتے ہوئے ایک اور آیت بھی پیش کرتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اس آیت میں یا بنی آدم کے لفظ سے خطاب کیا گیا ہے اور اس میں مسجد کا ذکر ہے، اور مسجد تو امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے۔ حالانکہ قادیانی کو یہ پتہ نہیں کہ مسجد کا ذکر پہلی امتوں کے لیے بھی قرآن میں کیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ یاد آیا کہاں پر تھا؟ سورہ کہف میں۔ سورہ کہف میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم یہاں پر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ اب بتائیں اصحاب کہف امت محمدیہ میں گزرے ہیں یا بنی اسرائیل کے دور میں سے گزرے ہیں؟ تو اس وقت گزرے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اب قرآن پاک میں مختلف جگہ پر یا بنی آدم اگر ذکر ہے تو وہ اس امت کے لیے ذکر نہیں ہے بلکہ ہمیشہ پہلے امتوں کے لیے ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا ان کا استدلال ایک ہی لفظ پر ٹکا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یا بنی آدم صرف پہلے امتوں کے لیے ذکر ہوا ہے، امت محمدیہ کے لیے ذکر نہیں ہوا، تو پھر اس آیت میں تو آیا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کا ذکر ہے، اور مسجد تو اس امت میں ہوتی ہے، پہلی امتوں کے لیے تو مسجد نہیں تھی۔ تو ہم نے کہا آپ کا استدلال غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی امتوں کے اندر بھی مساجد کا ذکر ہو چکا ہے، لہذا آپ کا استدلال غلط ہے۔ جواب نمبر 2، اولاد بنی آدم میں ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی تمام شامل ہے۔ تو کیا ہندو، سکھوں، عیسائی اور یہودیوں میں بھی رسول آ سکتا ہے؟ اگر ان میں سے رسول نہیں آ سکتا تو ان کو اس آیت کے عموم سے کس دلیل کے ساتھ قادیانی خارج کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ اولاد بنی آدم میں عورتیں اور ہجڑے بھی شامل ہیں، کیا عورتوں اور ہجڑوں میں بھی رسول آ سکتا ہے؟ اگر قادیانی اس کے جواب میں کہیں کہ عورتیں پہلے نبی نہیں بنی تو اب بھی نہیں بن سکتی، اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی، اسی طرح پہلے کسی نبی کی اطاعت کرنے سے کوئی مرد بھی نبی نہیں بن سکتا۔ اگر نبوت جاری ہے اور اطاعت سے کوئی انسان نبی نہیں اگر نبوت جاری ہے اور اطاعت سے کوئی انسان نبی بن سکتا ہے تو اطاعت سے عورت بھی نبی بن سکتی ہے۔ پھر کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ اطاعت سے نبوت مل سکتی ہے تو پھر تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ عورت بھی نبی بن سکتی ہے، یا پھر آپ کو یہ دعویٰ چھوڑنا پڑے گا کہ اطاعت سے نبوت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا جواب نمبر 3،
اگر اس آیت یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم سے رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے، تو اس آیت اما یأتینکم منی ہدن سے صاحب شریعت رسولوں کے آنے کا بھی وعدہ ہے، کیونکہ اس آیت میں وہی یأتینکم ہے جو یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم والی آیت میں ہے، لیکن قادیانی صاحب شریعت رسولوں کے آنے کے منکر ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دیکھو، پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ قادیانی کہتے ہیں نبوت 3 قسم کی ہے، ایک ہے نبوت تشریعی، ایک ہے غیر تشریعی، اور ایک ہے نبوت بروزی۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا ان کے نزدیک بروزی نبوت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبوت مل جاتی ہے۔ ان کے نزدیک بھی پہلے دونوں شریعتیں پہلے دونوں جو نبوتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبوت تشریعی اور نبوت غیر تشریعی، یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نبوت بروزی آنا باقی ہے، وہ آ سکتے ہیں، اور اسی وہ کہتے ہیں کہ میں بروزی نبی ہوں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا بروزی نبی وہ کس کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبوت مل جائے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو تشریع ختم ہو چکی ہے اور اب بروزی آنا ہے، تو ہمیں ثابت کرو پھر کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، کہ یہ یأتینکم جو ہے تمہارے پاس جو آئیں گے رسول، تو اس سے کون سا رسول مراد ہے؟ تشریعی مراد ہے، غیر تشریعی مراد ہے، بروزی مراد ہے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ نہیں کر سکتے ثابت، کیونکہ یأتینکم مطلق ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر ہوتا ہے کہ سارے نبی آ سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی نے آنا ہے، تو اس کا مطلب پھر تشریعی نبی بھی آ سکتا ہے، غیر تشریعی نبی بھی آ سکتا ہے، بروزی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے کہ بروزی آ سکتا ہے اور تشریعی نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا آپ کا یہ استدلال غلط ہے کہ آپ اما یأتینکم سے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ اور نبی قیامت تک آتے رہیں گے۔ قادیانیوں کا اچھا، دوسری آیت سے وہ کیا استدلال کرتے ہیں؟ دوسری آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 قادیانیوں کا بات استدلال۔ قادیانی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے کوئی بھی انسان نبی، صدیق، شہید اور صالح بن سکتا ہے۔ ان جاہلوں کو پتہ نہیں بندہ کیا کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَنبِيَاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نبی بن گئے یا وہ شہید بن گئے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ کیا استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ ہوں گے، تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے کوئی بھی انسان نبی، صدیق، شہید اور صالح بن سکتا ہے۔ یعنی یہ 4 درجے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے مل سکتے ہیں۔ ان کے استدلال کا ہم جواب دیتے ہیں۔ نمبر 1، مرزا صاحب کے بیٹے اور دوسرے قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے اس آیت کا ترجمہ یہ لکھا ہے، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ اس ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں یہ قطعاً بھی ذکر نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ دیکھو صاف صاف اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے، وہ بن نہیں جاتے نبی، بلکہ اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، جواب نمبر 2، کوئی بھی ذی شعور اور صاحب عقل آدمی اس آیت کا صرف ترجمہ پڑھ لے
تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ اس آیت میں نبوت کے جاری ہونے کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ آیت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا رہی ہے کہ آپ قیامت کے بعد نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے۔ اچھا، اگلا اس آیت کا جواب از عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر نبی کو مرض وفات میں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا عالم آخرت میں۔ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یعنی ان نبیوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، مجھے ان کے ساتھ رکھے۔ اما جان فرماتی ہے کہ اس میں میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں سے ایک اختیار دیا گیا ہے، ایک اختیار دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اگلی جو روایت ہے، عن معاذ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ 1000 آیة فی سبیل اللہ تبارک و تعالی کتب یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا انشاء اللہ تعالی۔ جو شخص 1000 آیات روزانہ اللہ کی رضا کی تلاوت کرے، وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ ان کی رفاقت خوب رہے گی۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی صرف رفاقت ثابت ہے، ان کے ساتھ ملنا ثابت ہے، ان میں ہو جانا ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ بس ثابت ہوا کہ قادیانیوں کا مندرجہ بالا آیت پر استدلال باطل ہے، کیونکہ اس آیت میں قیامت کے بعد نیک لوگوں کو جو معیت ملے گی اس کا ذکر ہے کہ نیک لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ دو آیتیں جن سے قادیانی ہمارے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے ثابت ہے کہ بھئی نبی قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلی آیت جو تھی یا بنی آدم اما یأتینکم منی یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 35۔ اس سے انہوں نے یہ استدلال کہ دیکھو یأتینکم صیغہ ہے مضارع کا، صیغہ جب مضارع کا ہے تو لہٰذا اس سے نبی قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو ہم نے جواب دیا کہ بھئی یہ اگر صیغہ مضارع کا ہے ٹھیک ہے، لیکن پیچھے بھی تو دیکھو کہ یا بنی آدم لکھا ہوا ہے، یا بنی آدم سے خطاب امت محمدیہ کو کبھی بھی نہیں ہوا قرآن میں۔ جب کبھی بھی نہیں ہوا تو یہاں پر کیسے آپ اس کے امت محمدی کے لیے اس کو خاص کر سکتے ہو؟ یہ یا بنی آدم کا جہاں پر بھی ذکر آیا ہے تو اس سے مراد پہلی امتیں ہی ہے، پہلی امتوں کے لیے ہی یہ خطاب آیا ہے، امت محمدی کے لیے کبھی یہ خطاب نہیں آیا۔ جہاں پر بھی پہلی امتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرنا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم، اور جب مسلمانوں، مومنوں، امت محمدیہ کو خطاب کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، یا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہ دو جملے۔ لیکن جہاں پر قرآن میں آپ کو پچھلے قوموں کا تذکرہ ملے گا تو اکثر جگہ وہاں پر یہ ہے کہ یا بنی آدم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو لہٰذا جب امت محمدی کے لیے یا بنی آدم ذکر ہے ہی نہیں تو پھر اس آیت سے امت محمدیہ مراد ہی نہیں ہے۔ تو جب مراد نہیں ہے تو اس سے مراد پہلی امتیں ہیں۔ جب پہلی امتیں مراد ہے تو اس کا مطلب پہلی امتوں کے بعد نہیں تو نبیوں نے آنا تھا، جب پہلے امتوں کے بعد نبیوں نے آنا تھا تو یہ آیت ٹھیک ہے، اس سے پہلی امتیں مخاطب ہے۔ اور آخر میں جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر امت محمدیہ کو یا بنی آدم سے خطاب ہی نہیں کیا۔ دوسرا جواب ہم نے دیا کہ اما یأتینکم سے اگر آپ کہتے ہیں کہ نبیوں کا دروازہ کھلا ہے تو آپ نے خود کہا ہے کہ نبی تشریعی نہیں آ سکتا، غیر تشریعی نہیں آ سکتا، البتہ نبی بروزی آ سکتا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ میں نبی بروزی ہوں۔ قادیانی نے کہا تھا کہ میں بروزی نبی ہوں، تو پھر آپ کیسے ثابت کرو گے کہ یأتینکم میں بروزی شامل ہے اور تشریعی اور غیر تشریعی نہیں شامل؟ یہ تو مطلق لفظ ہے، مطلق لفظ میں تو کوئی خاص نہیں ہوتا، یہ تو مطلق آپ کہتے ہیں کہ اب مثلا کوئی کہے کہ میرے پاس جو ہے پوری قوم آ گئی،
میرے پاس پوری قوم آ گئی. اب پوری قوم آ گئی تو بندہ سامنے والے یہی سمجھے گا کہ قوم میں جو بندہ شامل ہے وہ سارے آ گئے، قوم میں جو بندہ شامل ہے وہ سارے آ گئے. تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ بھئی کچھ لوگ اس میں آ گئے کچھ لوگ نہیں آئے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اما یاتینکم بھی مطلق ہے، اس کا مطلب کہ تشریعی نبی بھی آ سکتا ہے، غیر تشریعی بھی آ سکتا ہے، اور بروزی بھی آ سکتا ہے اگر آپ کے اصطلاح کو لیے جائے. لہٰذا آپ نے خود 2 کا انکار کیا، جب 2 کا انکار کیا تو آپ کو تیسرے کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ تیسرا بروزی بھی نہیں آ سکتا. دوسری دلیل ان کی تھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت ہے یہ. سورہ نساء آیت نمبر 69 تو اس میں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ نبیوں میں سے ہو جائیں گے، رسولوں میں سے ہو جائیں گے، صدیقین میں سے ہو جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی اس کے مطلق ترجمے کو بھی سمجھ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مع الذین، اور مع لغت میں آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ساتھ کو، جیسے ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں جاء زید مع عمر، زید عمر کے ساتھ آ گیا. تو اب یہ ساتھ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر نہیں ہو جاتا کہ زید عمر بن گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے یہاں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. آپ کا یہ استدلال غلط ہے کہ وہ نبیوں میں سے ہو جائیں گے، وہ نبی بن جائیں گے اور وہ جو ہے صدیق بن جائیں گے. بس یہ 2 آیتیں تھی جس سے قادیانی استدلال کرتے ہیں اور اس کا ہم نے جواب دے دیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم